کہ بری صحبت سے بچ کے اچھی صحبت میں جانا ہے۔ کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان کا اپنا دل اگر اچھا ہے تو وہ بری صحبت میں رہ کے بھی اچھا ہی رہے گا۔ اور قرآن پاک کی اس آیت سے نفی ہو رہی ہے اس کانسیپٹ کی کہ نہیں، تم جتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو، تم بروں کی صحبت میں جاؤ گے، برائی کی طرف مائل ہو جاؤ گے۔ اللہ اپنے پیارے محبوب کو فرما رہے ہیں ان کی باتیں مانو گے یہ تمہیں بھی بہکا دیں گے۔ اور اسی طرح اچھی صحبت میں کتنا ہی برا انسان کیوں نہ چلے جائے، اس پر اچھائی کا اثر ضرور ہوگا۔ جہاں عطر کھچتا ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر۔ جہاں عطر کھچتا ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر۔ جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے جلا کر۔ تو یہ بری صحبت سے بچنا، اس پہ زور، اور اچھی صحبت کو پکڑ لینا، دین اسلام نے اس پہ بھی زور دیا۔ اور قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مبالغہ کیا، زیادہ زور دیا گیا کہ جی بری صحبت سے بچنا ہے، اچھی صحبت کو پکڑنا ہے۔ انسان کا انوائرمنٹ انسان کے اندر تبدیلیاں لے آتا ہے۔ تو امریکہ کی ایک سائنٹسٹ کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کیا، وہ یہ کہتی ہیں کہ یور انوائرمنٹ از کانسٹنٹلی چینجنگ یور کیمسٹری انسائڈ آف یو، یعنی تمہارا ماحول جو ہے وہ تمہارے اندر کو لمحہ بلمحہ بدلتا جا رہا ہے۔ تو یہ ممکن نہیں کہ باہر کا ماحول انسان کی شخصیت پہ اثر نہ ڈالے۔ اس لیے دین اسلام نے زیادہ زور دیا، اللہ رب العزت نے قرآن میں زور دے دیا، اپنے پیارے محبوب سے فرما دیا تم بھی بری صحبت میں جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں بھی بہکا دیں گے۔ اس سے زیادہ اور ایمفسس، اس سے زیادہ زور کیا دیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے بھی نیک صحبت اختیار کرنے میں زوردار زور دیا۔ اسی طرح اللہ کے پیارے محبوب نے بھی نیک صحبت کو مضبوطی سے پکڑنے پہ خوب زور دیا، بری صحبت سے بچنے پہ خوب زور دیا۔ اتنا زور کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مبالغہ۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یعنی صحبت جیسی ہوگی، اچھا دوست ہوگا تو اچھا دین ہوگا، دین والا دوست ہوگا تو تیرا دین والی زندگی ہوگی، بے دین دوست ہوگا تو بھی بے دین بن جائے گا۔ اس سے کوئی غرض نہیں کہ تو کتنا دل کا اچھا یا تو کتنا دل کا خراب۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو کہتے ہیں اوور ایمفسائز، زیادہ زور دیا۔ یہ معاملہ ہے ہی ایسا کہ اچھی صحبت مل گئی تو انسان اللہ کے بہت قریب، اچھا کوئی انسان مل گیا تو انسان برائیوں سے دور ہو گیا، اور
برا انسان مل گیا تو نیک ہونے کے باوجود برائی میں پھنس گیا. اس لیے امام ربانی حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نیک اللہ والا میسر ہو جائے اس کو اللہ کی بڑی نعمت سمجھو. آج کے زمانے میں اسے کیمیائے احمر سمجھو کہ اللہ نے تمہیں ایک بڑی نایاب سی چیز دی ہے. تو بڑا اثر اللہ کے نبی نے بھی خوب زور دیا کہ نیک صحبت مل گئی انسان نیکی میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور بری صحبت مل گئی اللہ اکبر نیک بندہ نیچے گر جاتا ہے. یہ کیسی چیز ہے نیک صحبت. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے بھی اس پہ زور دیا کہ نیک صحبت، ایسا زور کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا زور کہ اپنے پیارے محبوب سے بھی فرما رہے ہیں کہ آپ کو بھی نیک صحبت کی ضرورت. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا قرآن پاک میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اے پیارے محبوب آپ بھی اپنے آپ کو ان کی صحبت میں جوڑ کے رکھیں جو دن اور رات ہمیں پکارتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی تو میں اپنے حجرے میں تھا، وہاں سے کھڑا ہوا مسجد نبوی میں حاضر ہوا، اصحاب صفہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے تھے، ان کے درمیان جا کے بیٹھ گیا کہ اللہ نے حکم دیا کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو. اور کبھی کبھی ان اصحاب صفہ والوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ پاک ہے وہ ذات جنہوں نے مجھے تمہاری صحبت اختیار کرنے کو حکم دیا. تو یہ نیک صحبت کا مقام کتنا انسان کی نیکی حاصل کرنے میں کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو حکم فرما دیا آپ کو بھی ضرورت نیک صحبت. اور نبی علیہ السلام نے اتنا اس کے اوپر زور دیا کہ فرمایا کہ جیسے تیرا دوست ہوگا ویسا تیرا دین ہوگا. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا علیکم بمجالس العلماء والصالحین. علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر واجب ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر واجب ہے علماء کی اور اللہ والوں کی مجلسوں میں آنا جانا. اللہ اکبر. تو یہ نیک صحبت میں اللہ نے بھی زور دیا، مبالغہ زوردار زور دیا. اللہ کے پیارے محبوب نے بھی نیک صحبت اختیار کرنے پہ زوردار زور دیا. انسان اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور بری صحبت میں جاتا ہے تو نیکی سے وہ گرتا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو اللہ نے بھی زور دیا کہ جی نیک صحبت مل جائے پکڑ لو بس. اللہ کے پیارے محبوب نے بھی زور دیا کہ جی نیک صحبت سے دور ہوگے بری صحبت میں جاؤ گے برے ہی بنو گے، چاہے تمہارے نام کے ساتھ کوئی بھی لیبل کیوں نہ لگا ہو. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین میں ہوتا ہے دیکھ لو تمہارا دوست کون ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. اسی طرح علماء نے بھی اس نیک صحبت کے اختیار کرنے پر خوب زور دیا، پھر خوب مبالغہ زیادہ زور دیا.
چنانچہ حضرت عبدستانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ نہیں تو شیخ شیطان تو زیادہ ہے، اوور ایمفسس، زیادہ زور دیا، کیونکہ پیچھے سے ہی ایسا چلا رہا ہے۔ اللہ نے بھی زیادہ زور دیا، اپنے پیارے محبوب سے کہہ دیا کہ جی آپ کو بھی نیک صحبت کی ضرورت، اور اللہ کے پیارے محبوب نے بھی اتنا زیادہ زور دیا کہ فرمایا کہ اگر تیرا دوست کوئی بے دین ہوا تو بھی بے دین ہو جائے گا۔ تو اسی طرح علماء نے بھی خوب زور دیا۔ حضرت عبدستانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس کا کوئی شیخ نہیں، جس نے نیک صحبت نہیں اختیار کی، اس کا شیخ شیطان ہے۔ تو جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ اللہ والوں سے تعلق قائم کر لیتے ہیں، مگر یہ تعلق کئی مرتبہ صرف بیعت برائے برکت ہوتا ہے کہ جب ایسی باتیں سنتے ہیں کہ اللہ والوں سے تعلق رکھنا ضروری ہے تو لوگ بیعت کر لیتے ہیں اس برکت سے کہ جی اللہ والوں سے ایک تعلق ہے، مگر اصل تعلق بیعت برائے اصلاح کے ہے کہ انسان شیخ کی صحبت میں آنا جانا رکھے، ان کے بتائے ہوئے معمولات کرے، ان سے معمولات اپنے ڈسکس کرے، اپنی روحانی کیفیت شیخ کو ساتھ ڈسکس کرے کہ جی میں اللہ کے کتنے قریب ہوں یا میں اللہ سے کتنا دور ہوں، یا میرے دل میں کتنا وقت گزرتا ہے اللہ کی یاد میں اور کتنا وقت گزرتا ہے غفلت اور گناہ میں۔ تو آج تو صرف بیعت بس نام لگ جائے کہ ہاں جی ہم نے تعلق قائم کیا ہوا ہے، تو کسی کو والد کہہ رہا ہے کہ بھائی تو بیعت کر لے تو ہاں ان کو کہہ دیا جی میں نے حضرت سے بیعت کر لی، کسی کو بیوی کہہ رہی ہے بیعت کر لو، ہاں جی میں نے کہہ دیا بیعت ہو۔ یہ بیعت نہیں، یہ تو اب بھی شیخ شیطان ہی ہے۔ پھر بیعت کا مقصد تو یہ کہ انسان اس لیے بیعت کرے کہ میرا اللہ سے گہرا تعلق ہو جائے، میری اللہ سے ایک محبت کی تار جڑ جائے، میری نمازوں میں محبت چھلکتی ہو، میرے سجدوں میں اللہ کی یاد آ جائے۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، رہتا ہوں مست ہو کہ تمہارے خیال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ تو ایسی کیفیت کچھ بنی یا نہ بنی، ورنہ تو ہم سے بہتر یہ دنیا کے عاشق نکلے کہ کم از کم وہ اپنی محبت میں سچے تو ہیں، رات کو کم از کم اپنے محبوب کو فون تو کرتے ہیں نا۔ اور ہمارا حال یہ کہ بس رات گزر رہی ہے، پوری رات سو گئے اور پھر فجر بھی رہ گئی، اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے اصلاح کا تعلق شیخ سے قائم کر لیا۔ یہ اصلاح کیا ہوئی؟ تعلق کا مطلب ہی نہیں سمجھے۔ تو اللہ نے بھی اس پر زور دیا کہ جی نیک صحبت ہوگی تو اللہ کا قرب ملنا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے بھی فرمایا نیک صحبت ہے تب یہ اللہ کا قرب ملنا ہے۔ اور اسی طرح علماء نے بھی یہی شور کیا کہ جی یہ جو تعلق ہے یہ اللہ والوں سے اصلاح کروا کے ملتا ہے، ان کے بتائے ہوئے معمولات کرنے سے ملتا ہے، ان کے ساتھ اپنی روحانیت کو ڈسکس کر کے ملتا ہے،
آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی فلاں فلاں بزرگ سے میرا تعلق ہے، مگر ملاقات حضرت سے میری بالکل نہیں ہوتی، تو اس تعلق کا فائدہ کیا؟ حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے عالم تھے، دارالعلوم کے محتمم 40 سال رہے، تو اللہ والے بھی تھے، بڑے عالم بھی تھے۔ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے، کسی بڑے بزرگ نے ان کو دیکھا تو ان سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کے تو چہرے پہ بہت زیادہ نور ہے، یہ آپ نے چہرے پہ اتنا نور کیسے بنایا؟ قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی اللہ والے نے پوچھا کہ آپ کے چہرے پہ اتنا نور کیسے؟ انہوں نے فرمایا یہ چہرہ میں نے نہیں بنایا، یہ چہرہ میرے شیخ نے بنایا ہے۔ تو جو لوگ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اصلاح کرواتے ہیں، پھر اللہ کا قرب ملتا ہے۔ آج بس اصلاح برائے نام ہے، دوستیاں ادھر ادھر، اور شیخ جو ہے وہ کوئی اور ہے۔ جب شیخ سے تعلق قائم کیا تو شیخ شوڈ بی یور بیسٹ فرینڈ، پھر اصلاح ہوتی ہے۔ یہ کیا کہ بات ہر ایک کی ماننی ہے، اور بیعت بھی ایک جگہ کی بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے بھی زور دیا نیک صحبت کے اوپر، اللہ کے پیارے محبوب نے بھی زور دیا کہ تو اپنے دوست کے دین پہ ہوگا، تیرا دوست معمولات نہیں کرے گا، تو بھی معمولات نہیں کرے گا، تو پھر ایسا دوست پکڑ جو ذکر اذکار کرنے والا ہو۔ اور اسی طرح علماء نے بھی شور ہنگامہ کیا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ سے ہزاروں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، حدیث سیکھتا ہے، کوئی فقہ سیکھتا ہے، کوئی کچھ سیکھتا ہے، اتنے آپ کے شاگرد آپ کے سامنے سر نگو بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ ایک بوڑھے کے گھر میں جاتے ہیں جس کا گھر بھی مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اور آپ اس کی صحبت میں جا کے اتنے اتنے گھنٹے گزار آتے ہیں۔ تو حضرت نے بڑا مارکت الآراء جواب دیا، فرمایا انا عالم بکتاب اللہ، میں تو عالم ہوں اللہ کی کتاب کا، فہو عالم باللہ، اور وہ اللہ کے عالم ہے۔ میں اللہ کی کتاب کو جانتا ہوں، مگر جس کی صحبت میں جاتا ہوں وہ اللہ کا عالم ہے۔ تو اکابرین نے، علماء نے بھی اس پہ زور دیا، نیک صحبت پہ، نیک لوگوں سے گہری دوستی پہ۔ اسی طرح شعراء نے بھی اسی پہ زور دیا کہ جی نیک لوگوں کی صحبت اٹھانی ہے، اصل تیرے فائدے کی چیز نیک لوگ ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے تیرے زمانے کا امام برحق وہی ہے، تیرے زمانے کا امام برحق وہی، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ تو آج ایسے دوست بنائے ہوئے ہیں جو یہاں گھمانے لے جائیں اور وہاں گھمانے لے جائیں، اور اصل تیرا فائدہ اس دوست میں ہے جو تجھے اس دنیا کی رونقوں سے بیزار کر دے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا
یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں یہ مبالغہ آرائی کبھی کبھی کر بیٹھتے ہیں. حضرت نے پوچھا بھائی وہ کیسے؟ حضرت نے فرمایا، حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر. حضرت فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا، کہ اولیاء کرام کی ایک زمانے کی جو صحبت ہے، چند لمحوں کی جو صحبت، یہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر. اللہ اکبر. تو حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت یہ تو مبالغہ آ رہا ہے کہ تھوڑی دیر اللہ والوں کی صحبت میں جو بیٹھنا ہے وہ 100 سال کی عبادت اور 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر. تو حضرت اس میں مجھے تھوڑی سی مبالغہ آرائی نظر آتی ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں تو شعر کو یوں پڑھوں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سال طاعت بے ریا، کہ تھوڑی دیر کی اللہ والوں کی جو صحبت ہے وہ 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر. اور پھر حضرت نے اس کی دلیل دی کہ جی عبادت پہ گارنٹی نہیں ہے کہ کسی نے عبادت کر لی تو مغفرت ہو جائے گی، مگر یہ اللہ والوں کی صحبت ایسی کہ حدیث پاک میں آیا ہم رجال لا یشقی جلیسہم، کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوگا. یہ اللہ کے پیارے محبوب کے الفاظ ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا یہ بدبخت نہیں ہوگا، جہنم میں نہیں جانے والا. تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والے کے لیے گارنٹی ہے، عبادت کرنے والے کے لیے گارنٹی نہیں ہے. مگر نیک صحبت میں دیکھیں اللہ نے بھی زور دیا، اپنے پیارے محبوب کو حکم فرمایا آپ کو بھی ضرورت. اللہ کے پیارے محبوب نے بھی زور دیا نیک صحبت پہ، فرمایا جیسے تیرا دوست ویسے تیرا دین. علماء نے بھی اس پہ زور دیا کہ حضرت دستانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے، پھنس گیا شیطان کے ہاتھ میں. شعراء نے بھی یہی شور مچا دیا کہ جی اللہ والوں کی صحبت تو ایک زمانے کی صحبت جو ہے وہ 1,00,000 سال کی عبادت سے بھی بہتر. اور خود اللہ والوں نے بھی اسی بات کی ترغیب دی کہ جی اللہ والوں کی صحبت جو ہے وہ سب سے بہترین چیز ہے. انسان کی زندگی بھی بہتر اور انسان کی آخرت بھی بہتر. زندگی کیسے بہتر کہ یہ اللہ والوں کی صحبت میں انسان کو صبر آتا ہے. زندگی سب سے اچھی اس کی ہے جس کی زندگی میں صبر ہے. اگر صبر نہیں تو چاہے آپ کو بادشاہی کیوں نہ بنا دیا جائے زندگی تکلیف دہ ہی ہے. اور اگر صبر ہے تو انسان کے پاس تھوڑا ہی کیوں نہ ہو زندگی خوشیوں والی ہوگی. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں جو نعمتیں انسان کو مل سکتی ہیں اس میں سب سے بڑی نعمت صبر ہے. تو یہ اللہ والوں کی صحبت میں انسان کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں تعلق محبت رکھتا ہوگا. اگر دنیا میں اللہ والوں سے تعلق محبت ہوگی تو گو کے اعمال ان کی طرح نہیں ہوں گے. اس محبت، اس تعلق، اس صحبت کی وجہ سے
قیامت میں وہی مقام ملنا ہے جو ان اللہ والوں کو ملنا ہے۔ تو علماء نے بھی اسی بات پہ زور دیا، حدیث میں بھی اسی بات پہ زور، قرآن میں بھی اسی بات پہ زور، شعراء نے بھی اسی بات پہ زور دیا، حتیٰ کہ اللہ والوں نے بھی اسی بات پہ زور دیا۔ عجیب بات تو یہ کہ جن بادشاہوں نے یہ نیک صحبت اٹھائی انہوں نے بھی اسی بات پہ زور دیا۔ چنانچہ امیر تیمور بہت اپنے وقت کے بڑے بادشاہ تھے، امیر عالم کہلائے جاتے تھے، یعنی اپنے زمانے میں جو جانی مانی جو دنیا تھی، تیمور اس دنیا کا بادشاہ تھا، ہر جگہ فتح کر لی۔ ہمارے ملک کے ایک بڑے عالم ان کی مزار پر حاضر ہوئے، امیر تیمور کی مزار پر فرمانے لگے کہ امیر تیمور کی مزار پہ جو کتبہ لگا ہوا تھا اس پہ لکھا ہوا تھا امیر تیمور امیر عالم، یہ پورے جہان کا بادشاہ تھا۔ اور فرمانے لگے کہ جہاں اس بادشاہ کا سر تھا بالکل وہیں ایک اور آگے قبر تھی، اور اس قبر کے جو پیر تھے وہ اس کے سر پہ تھے۔ تو وہ کہنے لگے میں بڑا حیران ہوا کہ اس بادشاہ کی قبر کسی آدمی کے بالکل پیروں کے اندر بنی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جو اس قبر کے جو آس پاس جو رکھوالے تھے ان سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان کے شیخ کی قبر ہے، اور یہ وصیت کر کے مرے تھے کہ مجھے میرے شیخ کے قدموں میں دفنایا جائے، کہ میں نے دنیا میں بھی ان کی صحبت اختیار کی، میں آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں۔ تو قرآن میں بھی اسی پہ زور کہ نیک صحبت، نبی علیہ السلام نے بھی اسی پہ زور دیا، نیک صحبت، شعراء نے بھی اسی پہ زور دیا، نیک صحبت، علماء نے بھی اسی پہ زور، حتیٰ کہ اللہ والوں نے بھی اسی پہ زور دیا، بادشاہوں نے بھی اسی پہ زور دیا۔ تو آج ہر بندے سے دوستیاں کر رہے ہیں، ہر بندے کے ساتھ ہم وقت گزارنا چاہتے ہیں، نہیں وقت گزرتا ہمارا تو اللہ والوں کے ساتھ نہیں گزر پاتا۔ جس کو اندازہ ہو جائے کہ یہ اللہ والوں کی صحبت انسان کی دنیا کے لیے بھی کتنا بہتر، آخرت کے لیے بھی کتنی اچھی چیز ہے، تو وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اس صحبت کو اپنے لیے دنیا کی سب سے بڑی سعادت سمجھے گا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سرہند شریف حاضر ہوئے، اور مختلف اوقات پہ حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ اب اتنا بڑا مغل بادشاہ تھا مگر شیخ کے پاس حاضر ہوتا اور بار بار حاضر ہوتا، اور یہ صحبت اتنی پسند کہ ایک دن حضرت سے عرض کی کہ جی اپنی بادشاہت کی وجہ سے، یہ ہندوستان اتنا بڑا ہے، اس کا بادشاہ ہوں، اس کی وجہ سے آپ کے پاس اتنا زیادہ نہیں آ سکتا جتنا دل کرتا ہے، مگر چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے، تو کیا اس کا حل ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ میرا بیٹا ہے اور وہ یہ سارا راستہ سلوک کا جانتا ہے، ان کو میں آپ کے پاس بھیجتا ہوں، آپ ان سے دین سیکھیں، یہ راستہ محبت الہی کا سیکھیں۔ تو شیخ نہیں تھے وہ، شیخ کے بیٹے ان کے پاس آئے، مگر اس
صحبت کو بھی اتنا زیادہ وہ قدر کرتے کہ ان حضرت کے جو صاحبزادے تھے، حضرت خواجہ سیف الدین اپنے وقت کے بڑے بزرگ تھے، ان کی بھی صحبت کو وہ قدر دیتے تھے کہ حضرت کے اٹھنے سے پہلے تہجد کے اوقات میں پانی گرم کر کے لے کے کھڑے ہوتے، وقت کا بادشاہ، اور وہ وضو ان کو اپنے ہاتھوں سے کراتے اور اس کے بعد خود اپنی نماز پڑھتے۔ تو دیکھیے بادشاہوں نے بھی اس نیک صحبت کے اوپر خوب 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 زور دیا، اور آج نیک صحبت کا فائدہ بھی کئی مرتبہ ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں جی نیک لوگوں کی صحبت میں میں گیا تو میری زندگی صحیح رخ پہ آ گئی تھی، مگر پھر شیطان اور نفس ہمیں دوسرے راستوں پہ ڈال دیتا ہے۔ تو قرآن نے بھی نیک صحبت پہ خوب زور دیا، اور حدیث نے بھی دیا، پھر علماء نے بھی دیا، اللہ والوں نے بھی دیا، شعراء نے بھی دیا، اور تو اور بادشاہوں نے بھی اسی پہ زور دیا کہ یہ نیک صحبت یہی سب سے فائدہ مند چیز ہے۔ عجیب بات تو یہ آخری بات کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ کئی مرتبہ کافروں نے بھی محسوس کیا کہ اس نیک صحبت کا فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ہندوستان سے ایک بہت بڑا رائٹر تھا، انگلستان سے ہندوستان سفر کے لیے آیا، تو سفر کر کے جا کے اس نے، کیونکہ انگریزی میں وہ کتابیں لکھتا تھا، تو اس نے سفر نامہ لکھا، ہندوستان کے سفر کا سفر نامہ، اور اس نے کہا کہ میں آگرہ گیا اور مسلمانوں کے ایک بڑے سینٹ ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، کہنے لگا میں ان کی مزار پہ گیا اور مجھے محسوس ہوا کہ زندگی میں نے تو بہت سارے مرتبہ زندہ لوگوں کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے، آج پہلی مرتبہ میں نے ایک مردہ آدمی کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر! تو کافر کو بھی محسوس ہوا کہ یہ اللہ والوں کی کوئی نہ کوئی اثر ہے۔ تو جس نے اس نیک صحبت کو حاصل کر لیا، اس نے اپنے مردہ دل کو زندہ کر لیا، اور جو اور بہت ساری صحبتیں اختیار کرتا ہے، اللہ والوں کی صحبت حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو یہ اللہ سے دور ہی رہے گا۔ ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ، ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ، کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ تو یہ اللہ والوں سے ملنے والا وہ اللہ سے ملنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس صحبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈول جائیں۔
یاد رہے یا رب تو میرا، یاد رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہوش رہے نا مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں، سر شار رہوں، اب تو رہے بس تا دم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں،
اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما۔ میرے مالک ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ کبھی ہم اپنی خواہشات کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں، اللہ کبھی شیطان ہمیں ادھر ادھر لے جاتا ہے، میرے مالک ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام، اللہ آپ کے لیے گناہ چھڑوانا آسان ہے، اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما۔ گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، اے اللہ ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام، اللہ آپ کے لیے گناہ چھڑوانا آسان ہے، اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، اللہ جیسا آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ جن راستوں سے گناہوں سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے اللہ ان راستوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنے نیک بندوں کی صحبت نصیب فرما، اللہ اپنے نیک بندوں کی نگاہ نصیب فرما، اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ دنیا اور آخرت میں ساتھ نصیب فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، میرے مالک میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی صحبت سے نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی نیکی نصیب فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی نجات نصیب فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے، اللہ فضیل بن ایاز جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے، بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں، اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجیے، اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجیے، اللہ عمر گزرتی جا رہی ہے، بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، اللہ گناہوں سے چھٹکارا کب ملے گا، اللہ تیاری آپ کے سامنے حاضر ہونے کی کیسے ہوگی، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمارا نفس بے قابو ہو گیا ہے، اے اللہ رحمت کی نگاہ فرما، میرے مالک گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، غم حیات کے سائے نصیب نہ کرنا، غم حیات کے سائے نصیب نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا، اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، اللہ طاعات کی عزت نصیب فرما، میرے مالک دل کے اندر کی بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما،
اللہ اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، اللہ دنیا کی لذتوں میں گم ہو جانے سے محفوظ فرما، اللہ دنیا کی لذتوں میں گم ہو جانے سے محفوظ فرما۔ میرے مالک جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں اللہ ان کے بھی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ یہ جو وبا ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں ہے اللہ اس وبا سے ہماری جان چھڑا، اللہ سے چھٹکارا نصیب فرما میرے مالک، اور جو اس وبا میں فوت ہوئے اللہ ان کو ان کی شہادت کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔